لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ سورۃ البقرہ شریف کی 144ویں آیت مبارکہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ اسی آیت مبارکہ میں تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اور خوشی کی خاطر تحویل قبلہ فرما دیا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا۔ پھر آج دنیا بھرے کے سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو، زمین کی تہ میں ہو، پہاڑ میں ہو، پہاڑوں کی کھو میں ہو، پہاڑی کے اوپر ہو، جہاں کہیں ہو، دنیا کے جس حصے میں ہو، سمندر میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہرے کو نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہو جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے۔ یہ شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے، استقبال قبلہ۔ یعنی جب ہم نماز شروع کریں تو نماز شروع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ پہلی شرط طہارت، بدن کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، نماز کا وقت ہو جانا، یہ بھی شرط ہے۔ نماز کا وقت ہونے سے پہلے نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تحویل قبلہ بھی ایک شرط ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا نماز شروع کرنے سے پہلے، اختتام نماز تک، سلام پھیرے تک اپنی توجہ کو قبلے کی طرف سے نہ ہٹانا، رخ کو قبلے کی طرف سے نہ ہٹانا، یہ شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے۔ پوری نماز میں اگر سہون اگر ایسا کر دیا تو، اور 3 تسبیح کی مقدار اس کا رخ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا، نماز فاسد ہو۔ جان بوجھ کر کیا تو فاسد ہی ہو جائے گی، اور اگر کسی اور وجہ سے ہو گیا، ازدحام ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، دھکا مکی سے پھر گیا اس کا رخ، سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنا رخ سینے کی قبلے کی طرف کر لیں۔ اگر اس نے پورا ہٹا دیا، ایسے ہی رہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے ایسے نہیں کہ ادھر یا کسی اور سمت میں منہ کر کے نماز تحریمہ باندھ لیا اور اب جو ہے قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے۔ جیسے لوگ نماز میں آستین سیدھا کرتا ہے، پہلے تحریمہ باندھ لیتے ہیں، نیت پہلے باندھ لیتے ہیں، اور پھر کھچی ہوئی آستین کو سیدھا کرتے ہیں،
ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے ان کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ میں تو سیدھی ہوتی نہیں ہو جب تک 2-3 جھٹکے نہیں دیے اس کو. ہاں اگر ایک ہی جھٹکے میں شروع ہو گئی تو چلو خیر، لیکن اگر 2-3 جھٹکے میں اس کا یہ عمل ہو رہا ہے تو اس کی نماز ویسی ہی فاسد ہوگی. ہمیں چاہیے کہ پہلے آستین سیدھی کرے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ باندھے. تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے وہ، اور اس کا ہاتھ یہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر کہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ ٹوپی سیدھی کرتا ہے، بال صحیح کرتا ہے، 3 مرتبہ پانی پر پیشہ چہرے کے پانی کو ایسا کر کے ایسا جھٹکتا ہے، اگر 3 مرتبہ اس طرح کے کوئی بھی ہاتھ اس نے یہاں سے ہٹا کر کرے گا تو ویسی ہی نماز اس کی فاسد ہوگی. لوگ نماز کو آتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور نماز کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اپنی اس محنت کو اکارت کرتے ہیں. خدا را ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے اپنے نماز کیسی پڑھی جاتی ہے اس کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، خانہ کعبہ کی طرف. باہر والوں کے جو مسجد حرام میں پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کریں. جو مسجد حرام سے باہر پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرے. جو بالکل ہی دور رہتے ہیں جیسے ہم لوگ، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرف شہر مکہ ہے اس طرف کریں، مسجد حرام ہے اس طرف کریں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ جنہیں کتاب ملی ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یہود و نصارہ وہ جانتے ہیں کہ جو آخری نبی نے تحویل قبلہ کیا ہے یہ حق ہے، کیونکہ یہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے. آخری نبی ہونے کی یہ علامت ان کی کتابوں میں درج ہے کہ ان کے 2 قبلے ہوں گے. وہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ کریں گے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ان کا رخ کر دیا جائے گا. تو یہ نبی آخر امام القبلتین اور امام الحرمین ہوں گے. یہ نبی آخر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ بات وہ جانتے ہیں لیکن جان کر بھی چھپا رہے ہیں. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یہ جو نبی نے قبلہ پھیرا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں پھیرا، بلکہ توریت و انجیل میں اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ وہ ذو القبلتین ہوں گے، امام القبلتین ہوں گے. دیدہ اور دانستہ طور پر یہ حضور کے تحویل قبلہ کرنے پر اعتراضات جتا رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اما یعملون مِن ربہم، اور ان کا یہ تحویل قبلہ کرنا اپنے ہوا اور ہوس کی وجہ سے نہیں ہوگا، نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوگا، خود کی مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تحویل قبلہ ان کے رب کے حکم سے ہوگا. یہ بھی یہود و نصارہ جانتے ہیں. اتنی وضاحت اور اتنی صراحت کے بعد اب اگر وہ حضور کے تحویل قبلہ پر اعتراضات کر رہے ہیں یعنی اور قسم کی باتیں بنا رہے ہیں، تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان سے غافل نہیں ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کو علم ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ علم ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے اعتراضات کر رہے ہیں. کیونکہ علم نہ ہونے پر اعتراض کرنا تو یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن علم ہونے کے بعد اعتراض کرنا تو یہ بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی بڑی ہی ہے. یعنی ایک عالم کو جو سزا ملے گی اس کے علم کیونکہ اس کو معلوم ہے. نہیں جاننے والے کے مقابلے میں جاننے والے کو جو سزا ملے گی وہ زیادہ ملے گی، کیونکہ وہ یہ نہیں کر سکتا ہو کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ بول نہیں سکتا ہے نا، یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کر کے. ہاں تو اس لیے اس کو سزا بھی زیادہ ہے، تو ان کو سزا بھی زیادہ ہے.
چاہے ان کے عالم ہو، چاہے ہمارے عالم ہو، چاہے کسی دین کا عالم ہو، کسی کتاب کا عالم ہو، اگر وہ عالم ہے تو عوام کے مقابلے میں اس کو سزا زیادہ ملنی ہے۔ تو تحویل قبلہ کا جو حکم کی آیت مبارکہ جو ہے ان الفاظ پر پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہی نہیں ہم کو بھی جانتا ہے، اور صرف ہم کو اور ان کو نہیں، اللہ ہر کسی کو جانتا ہے، ہمیشہ جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے، ہر لمحہ جانتا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، اللہ اس وقت بھی ہم کو جانتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے بے خبر رہتے ہیں، اللہ ایسا علیم و خبیر ہے کہ وہ ہم سے اس وقت بھی بے خبر نہیں رہتا جب کہ ہم خود اپنے آپ سے بے خبر رہتے ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علیم و خبیر ہے، لہٰذا کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں بہرحال دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر رہے گا تو انشاءاللہ یہ تصور انسان کو ہر ایک گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے ہمیشہ بچائے رکھتا ہے۔ گناہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے شیطان یہ غفلت طاری کر دیتا ہے، اور اس کے اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا جو ایک تصور ہے، جو خیال ہے، اور جو اس کا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے انسان کو ہٹا دیتا ہے، اور اتنی دیر میں وہ اس سے گناہ کروا لیتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصور ہمارا بنا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر ایک کام سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے پر پختگی عطا فرمائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔